بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 513 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزلا جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے نہیں کیا ایسا، فما بلغت رسالتہ تو آپ نے نہیں پہنچایا اس کا پیغام، واللہ یعصمک اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، من الناس لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ دوسری بات، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ چوتھی بات، یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول رحمت خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول بھیجے، ان تمام کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنی قوموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو آسمانی ہدایات بھیجی ہیں ان ہدایات و احکامات کو قوم تک پہنچا دیں۔ چنانچہ سارے ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنا اپنا فریضہ انجام دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99 میں تبلیغ دین کے سلسلے میں یہ بات بتلائی گئی، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یوں کہا، ابلغکم رسالات ربی، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 62، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 79، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی جملہ کہا تھا، جس کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 93 میں بیان کیا گیا، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے میرے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ رسول کی ذمہ داری تو بس پہنچا دینا ہے، قوم اگر تسلیم نہیں کرتی تو اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ لیں گے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 40 میں یہی بات بتائی گئی، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، پیغمبر آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ پیغمبر آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا آپ اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ رہی بات اس پیغام کے پہنچانے کے بعد رد عمل کے طور پر دشمنوں اور مخالفین کی جانب سے جو کچھ پیش آئے گا، اس سلسلے میں ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، تو جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، ان سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آپ لوگ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پہرا دینا چھوڑ دیا۔ یہاں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس کا مطلب مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اس کی راہ نہ دکھائے گا کہ وہ قتل کرنے کے لیے آپ تک پہنچ جائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کی اس اہم ترین ذمہ داری کا اس قدر احساس تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، اس میں یہ بات بتلائی وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا نشہد انک قد بلغت وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، ہم گواہی دیں گے پیغمبر کہ بلا شبہ آپ نے پہنچایا اور اپنی ذمہ داری کو پورا فرمایا اور امت کی خیر خواہی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف جھکائی، پھر 3 مرتبہ اللہ کے حضور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے پروردگار آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔